آج سے نماز کی سنتیں سماعت فرمائیں گے کہ وہ کام کہ جو نماز کے اندر کرنا سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کا ثبوت ہے، اور سنت کا حکم بھی ذہن میں رکھیں کہ پیچھے بتایا ہے کہ فرض وہ چیز ہے کہ جس کے نہ کرنے سے نماز ہوتی ہی نہیں، چاہے بھولے سے ہو یا جان بوجھ کر فرض چھوڑ دیا جائے، نماز کا دوبارہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ واجب وہ ہے کہ اگر بھولے سے رہ جائے تو سجدہ سہو سے نماز ہو جاتی ہے، جان بوجھ کر اگر کوئی واجب چھوڑ دیں تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے۔ سنت کا حکم یہ ہے، اگر کوئی سنت بھولے سے رہ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز بالکل درست ہو جائے گی۔ ہاں، جان بوجھ کر اگر کوئی سنت چھوڑ دی نماز کی تو اس میں گناہ گار ہوں گے، مکروہ ہے یہ، یعنی ایسا کرنا ناپسندیدہ ہے شریعت کے اندر، لیکن نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، ثواب میں کمی آ جائے گی۔ ناپسندیدہ فعل ہے سنت کا جان بوجھ کر ترک کرنا۔ تو پہلی سنت نماز کے اندر دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، دونوں ہاتھ تکبیر تحریمہ، جب پہلی تکبیر ہم کہتے ہیں تو یہ پیچھے ہم پڑھ کے آئے، پہلی تکبیر کہنا یہ فرض ہے، ہاتھ اٹھانا کانوں تک یہ سنت ہے، یعنی اگر ہاتھ اٹھانا رہ جائے بالفرض کسی وجہ سے تو اگر تکبیر تحریمہ کہہ لی تو بہرحال اس کی نماز شروع ہو جائے گی، کیونکہ یہ ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ اور ہاتھ اٹھانا سنت یہ مردوں کے لیے ہے کہ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائیں، اور عورتوں کے لیے ہے کہ اپنے ہاتھ سینے تک اٹھائیں، کندھوں تک اٹھائیں، عورتوں کے لیے حکم یہ ہے۔ اور مردوں کے لیے کہ کانوں کی لو تک عورتیں اپنے کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں، اور اس کے بعد پھر ہاتھ باندھنے ہیں۔ اب ہاتھ اٹھانے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک سنت یہ بھی ہے کہ جب آپ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں تو ہاتھوں کی انگلیاں اپنی نارمل حالت میں رہیں، نہ انہیں بالکل بند کریں اور نہ ہی انہیں بہت زیادہ کھولیں، جس حالت میں ہیں انگلیاں اسی حالت میں رہنے دیں، یعنی اس میں یہ ضروری نہیں کہ انگلیاں کھولیں یا بند کریں، جس نارمل حالت میں رہتی ہیں اسی حالت میں رہیں۔ اور اس کے اندر ایک مستحب یہ ہے کہ جب آپ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں تو ہاتھوں کی ہتھیلیاں یہ بالکل سیدھی ہوں قبلہ کی سمت، اور انگوٹھا جو ہے یہ بھی مستحب ہے کہ یہ کانوں کی لو تک لگے، یعنی کانوں کی لو تک پہنچے یا لگ جائے۔ بہرحال اگر کسی نے لو تک نہیں لگایا، کانوں تک ہاتھ اٹھا لیے تو سنت ادا ہو جائے گی، یہ سنت ہے۔ اس کے بعد ہاتھ باندھنے ہیں۔ اب ہاتھ باندھنے کے اندر سنت مردوں کے لیے یہ ہے کہ ناف کے اوپر اپنے ہاتھ باندھیں، اور عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سینے پر باندھیں۔ مرد ہاتھ اٹھائیں گے کانوں کی لو تک، اور عورت کندھوں تک ہاتھ اٹھائے گی۔ مرد نے ہاتھ باندھنے ہیں ناف کے اوپر، اور عورت نے ہاتھ باندھنے ہیں سینے کے اوپر، یہ سنت ہے۔ اور اس کے اندر ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ مرد کے لیے سنت یہ ہے کہ مرد اپنے یہ انگوٹھے کی اور اس چھوٹی انگلی کا حلقہ بنائے، اور یہ تین انگلیاں جو ہیں یہ کلائی کے اوپر رکھے، اور یہاں پر یہ جو جسے ہم مرچا کہتے ہیں یہاں پر اسے یعنی اس طریقے سے سنت ہے کہ پکڑے، اور یہ تین انگلیاں اوپر ہونی چاہیے، اور یہ ہتھیلی جو ہے اس ہتھیلی کی پشت پر آ جائے، یہ سنت طریقہ ہاتھ باندھنے کا۔ اور اس کے بعد ناف پر ایسے باندھنے کہ یہ انگوٹھے کا یہ جو حصہ ہے ہتھیلی کا یہ ناف کے اوپر آ جائے، یہ ناف کے اوپر آ جائے، اس طریقے سے ہم نے یہ سنت طریقہ ہے ہاتھ باندھنے کا نماز کے اندر۔ اس کے خلاف کریں گے جان بوجھ کر تو نماز تو بہرحال ہو جائے گی، لیکن یہ پسندیدہ طریقہ نہیں ہے، کراہت کے ساتھ ہماری نماز ہوگی، ثواب میں اس میں کمی آ جائے گی۔ اور عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ عورتیں حلقہ نہیں بنائیں گی، عورتیں صرف اپنی ہتھیلی کے اوپر رکھ کر یہ سینے پر ہاتھ باندھیں، یہ عورتوں کے لیے حکم ہے، عورتوں کے لیے یہ سنت ہے۔ اور اس کے بعد جب ہاتھ باندھ لینے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے ثنا پڑھنی ہے، ثنا پڑھنا یہ سنت ہے، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھنا سنت ہے۔ اور اس کے بعد یہ
اعوذ باللہ پڑھنا یہ صرف پہلی رکعت کے اندر یہ سنت ہے، اور باقی ہر رکعت کے اندر قرات کرنے سے پہلے، سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے تسمیہ پڑھنا یعنی بسم اللہ پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ اعوذ باللہ یعنی تعوذ جسے کہتے ہیں، یہ صرف پہلی رکعت کے اندر بسم اللہ سے پہلے پڑھی جائے گی، اور باقی تمام رکعتوں کے اندر صرف تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھی جائے گی، یہ سنت ہے۔ اور یہ سنت اعوذ باللہ اور بسم اللہ یہ امام کے لیے اور اکیلے کے لیے، مقتدی کے لیے یہ نہیں ہے، کیونکہ مقتدی کے لیے قرات نہیں ہے، اس لیے قرات سے پہلے بسم اللہ اور تعوذ یعنی اعوذ باللہ یہ بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارے لیے یہ ہے کہ صرف ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد امام کے پیچھے ہم خاموش ہو جائیں گے، باقی امام قرات بھی کرے گا اس سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ یہ پڑھے گا تو ہماری اسی کے ساتھ ادا ہو جائے گی۔ تو یہ نماز کے اندر کچھ سنتیں ہیں، اگر ان کا ہم خیال رکھیں احتیاط کے ساتھ تو یہ لازمی ہے، ضروری ہے کہ سنتوں کے بغیر بھی ہماری نماز جو ہے وہ نامکمل ہوتی ہے، اگرچہ ہو جاتی ہے لیکن ناقص ہوتی ہے، مکمل نماز نہیں ہوتی۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ قرات کرنے سے پہلے یہ پڑھنی ہے ہر رکعت کے اندر، جو بسم اللہ ہے ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے پڑھنا اس کا سنت ہے، یعنی یہ وہ سنتیں ہیں جو سنت مؤکدہ کہلاتی ہیں، یعنی جن کا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہاں اگر بھولے سے کوئی رہ جائے تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔